الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في عدة مواضع في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ رمضان کے مقدس مہینے میں ہیں. ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں روزے کے اہتمام، تراویح کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے. اس مہینے میں ایک عمل ہے جسے مسلمان کیا کرتے ہیں، اور وہ عمل ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس سے نماز کی تاکید اور زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں عبادتوں میں بہت فرق ہے. نماز ہم آپ 24 گھنٹے میں 5 وقت پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے. لیکن زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے. نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہ پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ ہم اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں، غشی طاری ہو جائے اور بدن ہلانے کی کوئی طاقت نہ رہے، تو اس صورت میں حکم الگ ہو جاتا ہے. ورنہ عام حالتوں میں نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر. لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے. زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض نہیں ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ ہر شب و روز میں فرض ہے. زکوٰۃ فرض تو ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ ایسا مسلمان ہو جس کے پاس اتنی مالیت ہو، جسے ہم اور آپ شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب ہونا کہتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کل کے لحاظ سے تقریباً 613 گرام چاندی، اور 7.5 تولہ سونا، یعنی آج کل کے لحاظ سے 87 گرام سونا. ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر سال گزر جاتا ہے. اگر سونا بھی اس کے پاس نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں. تو اس صورت میں بھی پیسے موجود ہیں جو اس کی ضرورت، بنیادی ضرورت جو ہے روزمرہ کے استعمال سے زائد ہو، تو آدمی بھی صاحب نصاب کہلائے گا 1 سال ہونے کے بعد. سال کے درمیان میں مال میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ انتہائی اہم عبادت ہے. مسلمان زکوٰۃ رمضان میں عموماً ادا کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ پیشگی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن زکوٰۃ کا ایسا نہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق سال ہونے پر ہے. اب ایک آدمی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے، تو 1 سال ہونے کے بعد جب محرم الحرام کی 1 تاریخ ہو جائے گی تو 1 سال ہو گیا. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب محرم سے پہلے وہ رمضان میں اگر زکوٰۃ پیشگی نکال دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے
کہ جب اس کا سال پورا ہو رہا ہو، محرم سے محرم جو سال پورا ہو رہا ہو، تو وہ اپنے پورے مال کا حساب لگائے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ ہم نے رمضان میں جو زکوٰۃ ادا کی تھی، کیا جتنی زکوٰۃ ہماری بن رہی ہے محرم میں اتنی زکوٰۃ ہم نے ادا کی یا کم ادا کی؟ اگر کم ادا کیے تو مزید پیسے دے کر وہ اپنے زکوٰۃ کی مقدار کو مکمل کر لے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر دینا ہے۔ اب آپ کا سال جب پورا ہوتا ہو، ایک آدمی ماہ ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اب جب آئندہ سال ربیع الاول کا مہینہ ہوگا تو اس کے لیے ایک سال پورا ہوگا۔ تو رمضان میں پیشگی آدمی ادا کرنا چاہے، وقت سے پہلے ادا کرنا چاہے، ادا کر سکتا ہے، اور لوگ بہت سارے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ بسا اوقات ضد پر اتر آتے ہیں۔ اب ایک آدمی پیسے والا ہے، اس کے پاس کچھ غریب غربا گئے، چندے والے گئے، تعاون کے لیے گئے، اور تعاون کے لیے جانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دیجئے مجھے، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اس مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں، اس لیے کہ رمضان میں میرا سال پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیسے والا وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ لیکن سامنے والا نہیں جانتا ہے، وہ ضد پر اتر آتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں اسلام کے، ان 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون زکوٰۃ۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اس میں سے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بہت سارے لوگ، اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے سماج کی اکثریت زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری بات صحیح ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک اندازے سے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دیا ہے۔ اگر پوچھے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ کتنی نکلی ہے، بھائی ہم نے ایک اندازے سے دے دیا ہے۔ نہیں، اندازے سے زکوٰۃ نہیں چلتی ہے۔ نماز اس طرح اندازے سے نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ کتنی رکعت پڑھنی ہے وہ شریعت کی طرف سے تعیین ہے۔ ہاں، نوافل آپ جتنی چاہیں پڑھیے، نوافل سے اللہ کی قربت ملے گی، جتنی چاہیں پڑھیے، لیکن فرض کی تعداد متعین ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی شریعت کے اصول متعین ہیں۔ ایسا نہیں آپ نے اندازے سے نکالنا شروع کیا، نکال لیں اور کریں ہاں ہماری زکوٰۃ ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مال کا پورا حساب لگائیں، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، آپ کے پاس چاندی کتنی ہے، اسی طرح آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے۔ اگر آپ کے پاس فکس ڈپوزٹ ہے، فکس ڈپوزٹ کیا ہے، اگر آپ نے انشورنس کر رکھا ہے، اگرچہ وہ عام حالتوں میں جائز ہی نہیں ہے، کچھ استثنائی صورتیں نکلتی ہیں ورنہ جائز نہیں ہے وہ، تو ان سب رقم کو جوڑنا پڑے گا۔ پھر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، وہاں سے رقم آنی ہے، ان سب چیزوں کو جوڑنے کے بعد تب 2.5% نکالنا پڑتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قرآن کریم میں شدید وعید آئی ہے، شدید وعید آئی ہے۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں شدید وعید آئی ہے، اس مال کو، سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، آگ میں گرمایا جائے گا، اور پھر اس مال والے کی پیشانی کو، اس کے جسم کے دیگر اعضاء کو اس سے داغا جائے گا، اور وہ مال جس کی ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ مال ازدہے کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ بھی وہ ازدہا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زہریلا ہونے کی وجہ سے اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے اس کے سر پر بال وغیرہ نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل چنڈیل کی طرح وہ ہوگا، اور وہ ڈسے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم
یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دوستو زکوٰۃ ہمیں ہر سال پابندی کے ساتھ حساب لگا کر ہمیں ادا کرنا چاہیے، انتہائی اہم بات ہے یہ۔ لوگ زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں، بعض لوگ تو صدقہ و خیرات بھی نہیں دیتے، حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، روزانہ۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ اور ایک دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ہمیں نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا ہے، ہم خرچ کیوں کریں؟ مال آپ نے کمایا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کمانے کے لیے دست و بازو کس نے دیے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ مال کمایا ہے، یہ علم آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے فن کے ذریعے مال کمایا ہے، یہ فن اور ہنر آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر آپ کے دماغ کا ایک رگ اگر بلاک ہو جائے تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، آپ میں اور اس جانور میں جو نالے میں اور کیچڑ میں پڑا رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ دیوانے کی طرح ہو جائیں گے۔ تو آدمی کا یہ کہنا مال ہم نے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا، اپنے فن سے کمایا ہے، یہ علم، یہ ہنر، یہ فن آپ کو کس نے دیا ہے؟ جس اللہ نے یہ علم اور یہ فن دیا ہے وہی اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالو۔ 2.5%، 2.5% کوئی زیادہ نہیں، 2.5% کوئی زیادہ نہیں۔ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہو، اس میں سے 2500 روپے نکالنا ہے۔ 2 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہو، اس میں سے آپ کو 5000 نکالنا ہے، کون سی بڑی رقم ہے؟ اور اگر ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات ہم بیٹھا لیتے ہیں کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی جگہ جگہ مما انفق مما رزقنا، ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، مما آتیناکم، ہم نے جو تم کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ یہ نہیں کرا تم اپنے میں سے خرچ کرو، اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہ بات آئی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال کو بھی خرید لیا ہے اور مومنوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہماری جان اپنی جان نہیں ہے، اگر ضرورت پڑ جاتی ہے شریعت کے لیے جان دینے کی، اور اگر ہم اپنے دین اور اسلام کے لیے جان نہیں دیتے ہیں تو ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس مال میں ہمارا اختیار نہیں چلے گا، اس مال میں ہمارا اختیار نہیں چلے گا۔ میں عام طور سے مال کے بارے میں کہتا ہوں کہ مال میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو ہمارے طلبہ ہیں ان درجوں میں کہا کرتا ہوں، جن درجوں میں پڑھاتا ہوں، اگر انہیں استحضار ہو یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں، مال میں 2 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مال کے حاصل ہونے کے سورسز کیا ہے، ذرائع کیا ہے۔ ہمارے پاس مال آ رہا ہے تو کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال کمائی یا حرام کمائی؟ یہ مال ہماری تنخواہ کا حصہ ہے، یہ مال رشوت کا حصہ ہے، یہ مال ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، یا یہ مال ہمیں سود کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ مال آ کہاں سے رہا ہے اسے دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حلال مال ہے، قابل مبارکباد ہے، اللہ اور برکت دے اور کمائے، رزق میں ترقی ملے۔ اور اگر حرام مال ہے
رشوت کا ہے، سود کا ہے، جھوٹ کا ہے، ناجائز کا ہے، کسی کی چیز کو آپ نے غصب کر لیا ہے تو یہ مال حرام ہے۔ اگر اسے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی عبادت بھی متاثر ہوگی اور پھر آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو مال کہاں سے آنا ہے، پہلی چیز یہ دیکھنا ہے، حلال طریقہ ہونا چاہیے، حرام بالکل نہیں۔ نمبر 2 کہ مال جب آ گیا تو مال جا کہاں رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے خوب ہیرے جواہرات سونے چاندی خرید لیے، بینک بیلنس کر لیا، فکس ڈپوزٹ کر لیا، نہ جانے کیا کیا کر لیے، اور ہم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب غربا، اپنے غریب بھائی بہن، اپنے پڑوسی، گاؤں محلے کے مساکین کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ نہیں، مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں جہاں میرا حصہ ہے اسی طرح دوسروں کے بھی حصے، اس مال میں زکوٰۃ یہ دوسروں کا حصہ ہے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس مال میں پڑوسی کا بھی حصہ ہے کہ ہم اسے کھانے کی چیزیں، ہمارا کوئی دوست ہے پریشان حال ہے، اس مال میں دوست کا بھی حصہ ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں۔ ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، بھائی پریشان ہے، والدین پریشان ہیں، ہمارے اس مال میں والدین کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح ہمارے اڑوس پڑوس میں مدارس ہیں تو ہمارے اس مال میں مدارس کا بھی حصہ ہے، ہمیں ان مدارس، غریب غربا، مساکین کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو غلطی یہاں ہوتی کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مال ہم نے کمایا ہے، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ مال آپ نے کمایا ہے لیکن آپ کو کمانے کا ہنر کس نے دیا ہے؟ جس رب کائنات نے کمانے کا ہنر دیا ہے وہی رب کائنات بتاتا ہے کہ مال ان طریقوں سے کماؤ گے حلال ہوگا، ہم قبول کریں گے، مال ان طریقوں سے کماؤ گے حرام ہوگا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہی رب کائنات کہتا ہے کہ مال تم نے کما لیا ہے، اس مال میں تمہارا بھی حصہ ہے اور فلاں 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 لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان پر بھی خرچ کرو۔ اگر ہم نے صرف اپنی فیملی کے اسٹیٹس کو، معیار کو بلند رکھا اور ہم نے دوسرے لوگوں کا خیال نہیں کیا تو عند اللہ ہم مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔